السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ کرام، امید ہے کہ کل والی پہلی آپ کو پسند آئی ہوگی اور دلچسپ لگی ہوگی۔ وہ کل والی ہماری پہلی تھی کہ وہ کون سا کلام ہے جس میں نہ مسند ہوتا ہے نہ مسند الیہ ہوتا ہے۔ آپ نے ذہن کو دوڑایا ہوگا اور ذہنی ورزش کی ہوگی اور غور و فکر کیا ہوگا۔ تو کل ہم نے وعدہ کیا تھا کہ ہم اس کا جواب کل دیں گے، تو آج اسی جواب کو لے کر حاضر ہوا ہوں کہ وہ کون سا کلام ہے جس میں نہ مسند ہوتا ہے نہ مسند الیہ ہوتا ہے۔ تو اس کا جواب ہے کہ وہ لغوی کلام ہے جس میں نہ مسند ہوتا ہے نہ مسند الیہ ہوتا ہے، یعنی اس میں مسند الیہ کا ہونا ضروری نہیں ہے۔ لغت میں کلام کسے کہتے ہیں؟ ما یتکلم بہ، بولنے کو کلام کہتے ہیں، بولنا۔ مثلا زید، عمر، عثمان، احمد، محمد، یہ بول رہا نا، محمد میں نے بولا، کسی بولنے کو لغت میں کلام کہتے ہیں۔ علامہ عبد الرحمن جامی علیہ الرحمہ المتوفا 898 ہجری لکھتے ہیں شرح جامی میں، الکلام فی اللغت ما یتکلم بہ قلیلا کان او کثیرا، کہ لغت میں بولنے کو کلام کہتے ہیں چاہے وہ بولنا تھوڑا ہو یا زیادہ ہو۔ آپ نے جب یہ لفظ بولا کہ زید، تو یہ بھی لغت کے اعتبار سے کلام ہے۔ اب اس میں نہ مسند ہے نہ مسند الیہ ہے، تو لہذا لغوی کلام میں مسند اور مسند الیہ کا ہونا ضروری نہیں ہے۔ البتہ اصطلاحی کلام میں، یعنی نحویوں کے اصطلاح میں جسے کلام کہتے ہیں، اس میں مسند اور مسند الیہ کا ہونا ضروری ہے۔ لغوی کلام میں مسند الیہ کا ہونا ضروری نہیں ہے۔